فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد شفیعنا و نبینا مولانا محمد بعد رسول اللہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم سب کو یہ بخوبی معلوم ہے کہ ہم حاجی صاحب کے اصحال ثواب کے تعلق سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اسی مقصد سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اپنے کریم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ اس ذکر خیر کے صدقے میں حاجی صاحب کی مغفرت فرما اور ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، آمین ثم آمین، اور پسماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل کی دولت عطا فرما۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بغیر کسی تمہید کے بس تھوڑی دیر کی آپ حضرات محبت سے سن لیں۔ ہاں، وقت بھی کافی ہو چکا اور میں بھی کافی تھکا ہوں۔ مفتی صاحب قبلہ کا حکم تھا اور مولانا کلوی علی صاحب ان کی گزارش اور محبت تھی، حاضری ہوئی۔ بس محبت میں آپ بھی سنیں اور محبت میں تھوڑی دیر ہم بھی بات کریں، لیکن باتیں محبت میں ہوں گی، تھوڑی کڑوی ہوں گی۔ ہاں، اللہ ہضم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہاں، برداشت بہت مشکل سے ہو پاتی ہیں، جی جی، اللہ سلامت رکھے۔ آج پوری دنیا کا عجیب ماحول ہے، ہر آدمی ترقی کی راہ پہ دوڑ رہا ہے۔ کوئی سوچتا ہے کہ جس نے بلڈنگیں بنا لی وہ کامیاب ہے، کوئی سوچتا ہے جس نے گاڑیاں خرید لی وہ کامیاب ہے، کسی کی سوچ اپنی یہ ہے کہ جس نے دنیا میں آ کر کے کوئی ڈگری حاصل کر لی وہ کامیاب ہے، کوئی سوچتا ہے کہ جسے 4 لوگ سلام کرنے لگیں وہ کامیاب ہے، کوئی سوچتا ہے لوگ جس کے نام سے ڈرنے لگیں وہ کامیاب ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہے۔ سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جو قبر میں ایمان بچا کے لے جائے، بے شک بے شک، وہ سب سے بڑا کامیاب ہے جو قبر میں ایمان بچا کے لے جائے، اور سب سے بڑا کام ہے قبر میں ایمان بچا کے لے کے جانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ کبھی کبھی قبرستان بھی جایا کرو، محفلیں میلے ہم کوئی جگہ نہیں چھوڑتے، سب میں چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی قبرستان بھی جایا کرو اور جا کر کے کبھی وہ ٹوٹی قبریں دیکھا کرو جن کی لکڑیاں نظر آتی ہیں، اور وہاں جا کے آواز دے کے ان دفن ہونے والوں سے پوچھا کرو، قبرستان آنے والوں بتاؤ تم نے اس زمین کے اندر کی زندگی کو کیسا پایا۔ کبھی پوچھ لیا کرو، آج جو دنیا میں ہم ستم کر رہے ہیں، کسی کے پاس پاور ہے نا تو وہ کمزور کو جینے نہیں دے رہا ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ غریب کا گلا دبانے پہ لگا ہے۔ وہ یار یہ 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، اور یہ جوانی تو بس لمحوں میں گزر جائے گی۔ ظلم کتنے دن کر لیں گے ہم، کب تک ستا لیں گے ہم؟ مہربانی کرو کبھی قبرستان جا کے پوچھا کرو، اس قبرستان میں آنے والوں بتاؤ تم نے قبرستان کی زمین کو کیسا پایا۔ یقیناً آواز آئے گی۔ ہم دنیا کے اندر سمجھتے تھے کہ زیادہ پیسہ کما لینا یہ کافی ہے، اونچی عمارتیں بنا لینا کافی ہے، ہم نے سوچا تھا 4 لوگ سلام کرنے لگیں، ہم سمجھ گئے تھے زندگی بھی کامیاب مرنا بھی کامیاب، لیکن جب قبر میں آئے تو پتہ چلا یہاں پہ زمین کا سکہ نہیں چلتا، یہاں پہ مدینے والے کی محبت کا سکہ چلا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صرف انہی کی محبت کا سکہ قبر میں چلنا ہے تو صاحب رشتے ان سے مضبوط کر لو۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کے پاس سے گزرے، آواز دے کے کہنے لگے او قبرستان میں لیٹنے والو بتاؤ تم نے قبر کی منزل کو کیسا پایا۔ آواز آئی علی ہم سے نہ پوچھو، پہلے یہ بتاؤ جنہیں ہم چھوڑ کے آئے تھے ان کا کیا بنا۔ آج بندہ مرنے سے پہلے دیکھ کے روتا ہے، 3 چیزوں کی فکر ہوتی ہے مرتے وقت۔ ایک ہوتی ہے کہ میری اولاد کا کیا بنے گا،
नंबर 2 होती है मैंने ये दौलत कमाई है इसका क्या होगा। नंबर 3 फिर ये सोचता है कि मर के जाऊंगा कब्र में क्या ठिकाना होगा। हर आदमी को ये 3 फिक्रें मरते वक्त होती हैं। उन्होंने पूछा था अली हम अपने पीछे जिन लोगों को छोड़ के आए थे उनका क्या हुआ। हज़रत अली फरमाते हैं पहले तुम बताओ बाद में मैं बताऊंगा। कब्र से आवाज़ आई अली दुनिया में बड़ी ऐश की ज़िंदगी गुजारी, इतनी शान की ज़िंदगी गुजारी कि पूरी ज़िंदगी कभी कांटा नहीं चुभा, लेकिन जैसी कब्र में पहली रात आई और कब्र ने पहला झटका दिया था ज़िंदगी की सारी खुशियों का जायका ही ख़त्म हो गया था। इतना सख्त झटका था पहला कब्र का, तो कहा था पहले झटके ने दुनिया की सारी राहत भुला दी थी। अली बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है कब्र की, लेकिन अली बताइए जिनको हम अपने पीछे रोता हुआ छोड़ के आए उनका क्या बना। हज़रत अली ने फरमाया था किसकी बात कर रहे हो, तुम अपने पीछे किसको छोड़ के आए। कहने लगा मैंने पीछे बीवी छोड़ी अली उसका क्या बना। हज़रत अली ने फरमाया तू जिसे बीवी बता रहा है जिसे रोता हुआ छोड़ आया था उसने दूसरा शोहर कर लिया है। कहा फिर मेरे दोस्तों का क्या बना। उसने कहा कि जिन्हें तू दोस्त कहता था, जो कहते थे तेरे बग़ैर सुबह नहीं होती, जो कहा करते थे तेरे बग़ैर एक मिनट नहीं कटता, जो कहा करते थे तेरे बग़ैर ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। का तुझे दफन हुए कुछ दिन गुजरे थे कि उन्होंने नए यार बना लिए, अब तेरी कमी भी उनकी ज़िंदगी में नहीं रह गई। उसने कहा इतनी जायदाद इकट्ठी करके आया था उस जायदाद का क्या बना। तो हज़रत अली फरमाते हैं जो जायदाद तू छोड़ के आया था तेरी औलाद ने उस जायदाद की खातिर एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा, एक दूसरे को ज़ख्मी किया। तेरी जायदाद तेरी औलाद ने बांटी। जिस मकान को तूने शौक़ से बनाया था बंटवारे के वक्त उसके तेरी औलाद ने टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। और साहिब ये दुनिया है बड़ी बेवफा दुनिया है, ये कभी किसी की नहीं हुई है। हाँ अगर चाहते हो मरने के बाद भी दुनिया से फ़ायदा हासिल करो तो अपनी औलाद को कुरान पढ़ा के चले जाना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी औलाद को मुस्तफ़ा का दीन सिखा के चले जाना। और मैं तो अक्सर कहा करता हूँ साकिब छोटे छोटे बच्चों को, जो छोटे बच्चे आपके हैं कुरान की 2 आयतें सिखा दो। अगर वो भी सीखने की उम्र ना हो तो बच्चों को सिर्फ बिस्मिल्लाह सिखा दो। अपने बच्चों को इतना सिखा दो। और जब रात को घर का हिसाब बीवी के साथ बैठ के किया करो, जब घर के मामलात की बातें बीवी के साथ बैठ के किया करो, जब तन्हाई में बैठ कर के घर के खर्च की बातें किया करो, रात में बीवी का हाथ पकड़ के कहा करो मेरी शरीक हयात सफ़र पर रहा करता हूँ, परदेश में रहता हूँ, घर से निकलना रहता है, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं कहाँ खैराबाद कह दे, न जाने कहाँ ज़िंदगी का बंधन टूट जाए। ए मेरी शरीक हयात अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझ पर इतनी मेहरबानी करना मेरे छोटे बच्चों को भी जनाजे के साथ भेज देना, ताकि जब दुनिया दफन करके वापस आ जाए तो मेरे ये छोटे बच्चे कब्र के सरहाने खड़े हो जाए और दोनों हाथ उठा के मेरे रब की बारगाह में सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ करके इतना कहते हैं या अल्लाह मेरे बाप की मगफिरत फरमा दे। ओ खुदा की कसम ये छोटे बच्चे जब कब्रिस्तान जाया करते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ करके बाप के इसाले सवाब के लिए हाथ उठाया करते हैं तो खुदा की कसम खुदा का दरियाए गज़ब कितने ही शबाब पे क्यों ना हो, लेकिन जब छोटा बच्चा हाथ उठा के बाप के लिए दुआए मगफिरत करता है तो रब का दरियाए करम जोश में आता है। रब फरमाता है फरिश्तों अब इसकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल दो, अब इसके लिए जन्नती बिछोना बिछा दो, जन्नती लिबास पहना दो। फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार जब ये कब्र में आया था तो गुनाहों की गठरी लेकर के आया था, पाप ही पाप थे, मगर बता तो सही आखिर नतीजा क्या हुआ है, किस बुनियाद पर इतनी जल्दी जन्नत का फैसला हो रहा है। तो रब फरमाता है ए फरिश्तों देखते नहीं हो ये जमीन के अंदर गुनाहों की गठरी लेकर के आया है, लेकिन जमीन के बाहर एक 5 साल का बच्चा छोड़ के आया था जो आज इसकी कब्र पे आकर के छोटे हाथ उठा के कहता है या अल्लाह मेरे बाप की मगफिरत फरमा दे। ए फरिश्तों मैं इसके बाप के गुनाहों को देखो, ये इस छोटे बच्चे की दुआओं को देखो, ये मुझे रहमान करके पुकारे, मैं इसके बाप को अजाब दूं, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। इस बच्चे के हाथ नीचे आने से पहले मैंने इसके बाप को जन्नत का परवाना भी दे दिया है, राहत का परवाना भी दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत वालिदैन, अज़मत कुरान, अज़मत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर सुभान अल्लाह। मेहरबानी करो बच्चों को हाफिज बना लो,
ورنہ ہم نے یہاں تک موتیں دیکھی ہیں لوگوں کی سانس اٹکی رہ جاتی ہے، سانس اٹکی ہے، ہچکیاں آ رہی ہیں، کوئی ٹانگیں دبا رہا ہے، کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے، آج کوئی قرآن پڑھنے والا بھی نہیں۔ وہ باپ جس نے ساری زندگی مزدوریاں کر کے اولاد کے لیے دھکے کھا کر کے لقمے کمائے تھے، آج وہ اولاد سے قرآن سننے کا بھی حقدار نہیں۔ آج ہم اس لائق بھی نہ بن سکے کہ مرتے وقت باپ کو قرآن کی 2 آیتیں سنا دیتے۔ یاد رکھو، مرنے والے کو آخری وقت میں صرف قرآن یاد آتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا لوگوں کے جب سانسیں اٹکتی ہیں تو کہتے ہیں جاؤ کسی حافظ جی کو بلا لاؤ، امام صاحب کے پاس چلے جاؤ، امام صاحب کہتے ٹائم نہیں ہے تو کہ پانی پڑوا لاؤ۔ مہربانی کرو، جس باپ نے ہمیں خون پسینہ ایک کر کے پالا، جس باپ نے گالیاں کھا کر کے ہمارا پیٹ بھرا، کم سے کم ہمیں اس کے لیے اتنا تو کرنا چاہیے کہ جب وہ مرے تو سرہانے بیٹھ کے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں، جی بے شک، تاکہ اس کی روح بھی آسانی سے نکل جائے اور ہمارا بیٹے ہونے کا بھی حق ادا ہو جائے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان۔ تعجب ہوتا ہے دنیا سے، عجیب، اگر باپ کا انتقال ہو جائے نا، سگا بیٹا باپ کے بدن کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتا ہے۔ سگا بیٹا کہا جائے بھائی کپڑے اتارو باپ کے، نہیں، مجھ سے ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کس سے ہاتھ لگانے سے انکار کر رہا ہے؟ کیا یہ تیرا دشمن لگتا ہے، یا یہ انسان نہیں ہے، یا کوئی جانور ہے؟ تو کس کے بارے میں کہتا میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا؟ کپڑے اتارنے کی باری آتی ہے بیٹے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نہلانے کی باری آتی ہے بیٹے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیوں نہیں لگا رہے ہو ہاتھ؟ آج باپ کے بدن سے ڈر لگنے لگا ہے، روح نکل گئی ہے تو چھوتے ہوئے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ یہ نالائق بیٹوں کی کہانی بتا رہا ہوں، ہر بیٹا ایسا نہیں ہوا کرتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور یار یہ وہی تو آج چارپائی پہ لیٹا ہے جو رات و دن تجھے گود میں اٹھا کے پھرتا رہا، آج یہ وہی تو چارپائی پہ لیٹا ہے جو ساری زندگی تجھے کاندھے پہ بٹھا کے گھومتا رہا، آج یہ وہی تو چارپائی پہ لیٹا ہے جو کبھی تیرے لبوں کو چومتا تھا، تیرے ہونٹوں کو چومتا تھا، تیرے رخسار کو چومتا تھا، آج روح کیا نکل گئی، تجھے نفرت ہو گئی ہے اس سے۔ ہاں ہاں صاحب، یہ دنیا کی وفا ہے، اس دنیا کے لیے ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ یہ اولاد جو مرنے کے بعد، آنکھیں بند ہونے کے بعد باپ کے بدن کو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتی، ہم نے اس کے لیے حرام لقمے کمائے، ہم نے اس کے لیے حرام روزی کمائی۔ او خدا را کبھی سوچ لیا ہوتا کس کے لیے حرام لقمے کما رہے ہو؟ یہ وہ ہے جو روح نکلنے کے بعد ہاتھ نہیں لگائیں گے، یہ وہ ہے جو روح نکلنے کے بعد نہلانے نہیں آئیں گے، یہ وہ ہے جو قبر میں اتارتے وقت ہاتھ نہیں لگائیں گے، دور کھڑے ہو جائیں گے۔ اور کتنے تو ایسے کم ظرف بیٹے ہوتے ہیں جنہیں باپ کے جنازے کی نماز تک میسر نہیں ہوتی، دور کھڑے رہتے ہیں، تم پڑھاؤ نماز اور تم پڑھو نماز یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اس دنیا کے لیے خدا رسول کو ناراض نہ کرو۔ جو تیرے بدن کو ہاتھ لگاتے ہوئے ہچکچائے اس سے کائی کی دوستی ہے، جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے شرم محسوس کرے، جو تجھے ہاتھ لگاتے ہوئے گھن محسوس کرے، اس کے لیے کیوں مصطفیٰ اور رسول کو ناراض کر رہے ہو؟ آؤ پہلے خدا اور رسول کو راضی کر لو، اس کے بعد اس کے فرمان کے مطابق ہمیں دنیا سے ہاتھ ملانا ہے۔ جب دنیا قبر کے اندر اتار دیتی ہے، ایک ایک سوراخ تلاش کر کے بند کیا جاتا، یہ بھی بند کر دو، یہ بھی بند کر دو، کوئی کہتا یہاں گھاس لگا دو، کوئی کہتا یہاں پہ کپڑا لگا دو، مٹی منو ڈال دی گئی ہے، قبر میں اندھیرا ہو گیا۔ اور جن پہ اترایا کرتے تھے ہم، وہ ہمارے ساتھی جوانوں جو کہتے تھے تیرے بغیر ایک لمحہ دل نہیں لگتا، جو کہتے تھے ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، آج جب تجھے قبر میں ڈالا گیا ہے، میرے نبی نے تو یہ فرمایا ہے کہ جب تم اپنے مرنے والے کو دفن کر دو تو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، اتنی دیر اپنے مرنے والے کی قبر پہ ٹھہر جایا کرو تاکہ وہ تم سے انسیت محسوس کر سکے۔ اور ہم نے کیا کیا صاحب؟ مٹی ڈالی، کوئی کہتا ہے گرمی تیز ہے، کوئی کہتا ہے پیاس تیز کی لگی ہے، کوئی کہتا ہے کھانا چل رہا ہوگا، ہم سے تو گرمی بھی برداشت نہ ہو سکی۔ اور یہ آج وہ قبر میں لیٹا ہے جس نے کئی سال کی دھوپ برداشت کی ہے، آج اس کی قبر پہ 5 منٹ کی دھوپ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں گھر آنے کی جلدی ہوتی ہے، مگر یہ دنیا جب
چھوڑ کے واپس آتی ہے، واپس پلٹنے لگتے ہیں، اور جب اس کے قبر کے اندر فرشتے آیا کرتے ہیں تو اب بچانے کے لیے باپ بھی موجود نہیں ہے، بھائی بھی موجود نہیں ہے، بیٹا بھی موجود نہیں ہے۔ جب سب واپس آ جاتے ہیں اور چہرے سے کفن ہٹایا جاتا ہے، تب مدد کے لیے دنیا کا رشتہ دار نہیں آتا، بلکہ قبر کے اندر مدینے کا تاجدار جلوگر ہو جایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا بہت لیکن اچھا، بے مہربانی شک کرو انہیں دکھانے کے لائق منہ بناؤ۔ ہم سنی عقیدہ ہمارے نبی آئیں گے قبر میں، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ لیکن منہ دکھانے کے قابل بن جاؤ۔ مر گئے چہرے پہ داڑھی نہیں، سرکار قبر میں آئے، سوچ کیا بنے گا؟ اگر نبی نے چہرہ پھیر لیا پھر نتیجہ بتا کیا ہوگا؟ محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ کوئی کہ یہ میرے محبوب کی سنت سینے پہ لگا کے آ رہا ہے، اور آگے فرماتے ہیں محدث دہلوی جی نے فرمایا، فرماتے ہیں جب فرشتے آتے ہیں اور چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے، کفن ہٹاتا ہے ایک فرشتہ آ کر کے، وہ کفن ہٹا کے دوبارہ ڈال دیتا ہے۔ دوسرا فرشتہ کہتا بات کیا ہے؟ وہ کہتا اب اس کا حساب کیا لینا؟ کہا کیوں؟ کہا اس کے چہرے پہ میرے نبی کی پیاری داڑھی سنت موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں تک فرمایا گیا کہ اتنی برکتیں، اور ہم ڈوبے تو مغربی تہذیب پہ جا کے ڈوب گئے۔ وہ خدا را مہربانی کرو، چہرے ایسے بنا لو، اگر موت آئے نا قبر میں، خدا کی قسم جب پہنچو تو پھر پہچان کرانے کی ضرورت نہ پڑے، کفن ہٹائیں، فرشتے دیکھ کے کہتے محمد عربی کا غلام سو رہا ہے۔ بے شک بے شک، کس بنیاد پہ داڑھی ہم نے نہیں رکھی؟ یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے، داڑھی جوان اس لیے نہیں رکھتا کہ شادی نہیں ہوگی، یہ ہے نا، یا پھر یہ کہ عمر زیادہ لگتی ہے۔ اور خدا کی قسم 4 دن کی زندگی ہے، بڑھاپا تجھ پہ داڑھی منڈانے میں اور پہلے آ جاتا ہے۔ امریکہ کے بڑے بڑے سائنٹسٹ آج اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، انہوں نے جب تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ جو داڑیاں مڈاتے ہیں وہ بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ آج وہ مڈاتے نہیں بلکہ وہ مشینیں لگوا رہے ہیں، حضرت کٹوا رہے ہیں، کہ انہیں پتا کہ اس طرح سے بڑھاپا آتا۔ یہ غیر مسلموں کی تحقیق کی بات کرتا ہوں، اور پھر اس سے سب سے بڑی تحقیق تو میرے مدینے والے مصطفیٰ کی تحقیق ہے۔ تیرے دامن میں ہے اسلام و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ اور شاکر چہرے مصطفیٰ جیسے بنا لو، جوانوں نبی کی سنت چہرے پہ سجاؤ، اور پھر دیکھو کام میں کسی میں بھی ہاتھ ڈالو گے، کام تم کرو گے، کرم مدینے والے مصطفیٰ کرنے لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں ان کی نظر سے کوئی بات پوشیدہ نہیں کیا۔ آج بندہ کہتے تھا یار داڑھی رکھ لیں گے تو پھر کاروبار کیسے کریں گے، کیونکہ اس میں جھوٹ جو بولنا۔ میں کہتا ہوں داڑھی رکھ کے کاروبار کر، آدھی امت تیرے عیب سے بچ جائے گا۔ کم کوئی نہیں ہے، کوئی خریدار بھی چھری لے کے جا رہا تو بیچنے والا اس سے تیز چھری لے کے بیٹھا، موقع لگ جائے تو خریدار گلا کاٹ رہا ہے، اور موقع ادھر سے لگ جائے تو بیچنے والا گلا کاٹ دے رہا ہے۔ خیریت نہیں ہے، خلوص محبتیں ختم ہو گئی۔ مہربانی کرو مصطفیٰ کی سنت سجاؤ چہرے پہ، اور پھر دیکھو برکتیں کتنی ہوتی ہیں۔ ایک جوان جب رشتہ ہوا اس کے چہرے پہ بغیر داڑھی کے مرنا مت، یہ سوچ لینا بغیر داڑھی کے مرنا نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے میری سرکار کی۔ ہاں سنت ہے پیارے آقا کی، توجہ کریں۔ جوان جب رشتہ ہوا نا اس کا حضرت توجہ ہے، رشتہ ہوا، میں چاہتا ہوں آج اس آپ کی محفل میں آج کچھ سبق لے جائیں، فضیلتیں تو بہت ہو گئی، اب تھوڑی نصیحتیں بھی حاصل کریں۔ ہاں بس توجہ کریں اس بات پر کہ جوان کا رشتہ ہوا اس وقت داڑھی نہیں تھی، اتفاق سے شادی سے پہلے باپ کے ساتھ عمرہ کرنے چلا گیا، نبی کے روزے میں پہنچا، خیال آیا آقا کے مزار پہ آیا اور داڑھی نہیں ہے، رونے لگا جوان، مصطفیٰ کے روزے پہ رو کے توبہ کی کہ حضور آج کے بعد داڑھی نہیں منڈاؤں گا۔ واپس آیا، 2 مہینے کا عرصہ گزرا، برات جب گئی تو تب داڑھی نکل آئی، کافی بڑی داڑھی ہو گئی تھی 2 مہینے میں۔ سسرال کے دروازے پہ جب برات پہنچی تو سسرال والے دیکھ کے کہنے لگے صاحب یہ دولہا کون ہے؟ کہنے لگے یہ وہی ہے نا جس کے ساتھ رشتہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے اس کے داڑھی والے کے ساتھ تو رشتہ نہیں کیا تھا، ہم نے جو رشتہ کیا تھا کلین شیو کے ساتھ رشتہ کیا تھا۔
ہاں ہم نے کلیم شیف کے ساتھ اس کی داڑھی لگی تھی، جیسے اتنی بات سنی نا تو لوگ کہنے لگے کہ ہاں اب داڑھی رکھ لی ہے۔ لڑکی کے گھر والوں نے کہا نہیں صاحب ہم نکاح تب کریں گے، پہلے لڑکے کو داڑھی منڈانا پڑے گی۔ جیسے اتنی بات لڑکے نے سنی ہے، لڑکا آیا باپ کے پاس بیٹھا ہے۔ باپ نے کہا بیٹے یہ گھر کی کھیتی ہے دوبارہ نکل آئے گی، آج ہماری پگڑی کی لاج رکھ لے، عزت بچا دے، بیٹے داڑھی منڈا دے، اگر خالی ہاتھ گئے رسوا ہو جائیں گے۔ جیسے اتنی بات بیٹے نے سنی، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے کہتا بابا ذرا سچ بتانا 2 مہینے پہلے مصطفیٰ کے مزار پہ ہم ساتھ تھے؟ ہاں بیٹے ساتھ میں تھے۔ کہا تم نبی کی جالیوں کے آگے تڑپ کے رو رہے تھے، میں نے تمہیں گود میں لے کے سنبھالا تھا اور میں نے کہا تھا بابا اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو تم نے کہا تھا میں مصطفیٰ کے مزار کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا بابا کمرے پہ چلتے ہیں، تب تم نے کہا تھا 8 دن نبی کے قدموں میں پڑا رہنے دے۔ اس کے بعد جوان نے کہا تھا بابا ذرا سچ بتاؤ وہ رونا کیسا تھا اور آج داڑھی منڈانا کیسا ہے؟ اگر وہ سچا عشق تھا تو پھر داڑھی منڈانے کا مشورہ کیوں دے رہے ہو؟ اور اگر داڑھی منڈانا اصل ہے تو پھر وہاں پہ رونا کیسا تھا؟ جیسے باپ نے اتنا سنا ہے چپ ہو جاتا ہے، پھر بیٹا کہتا بابا اچھا مجھے تھوڑی اجازت ہے۔ بیٹا باپ کے پاس سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد باہر گیا، جتنے گلے میں ہار پڑے تھے سارے اتار کے کچڑے میں ڈال دیے، اور ڈالنے کے بعد رخ کیا کہ مصطفیٰ کے مدینے کی طرف، اور رو کے کہتا ہے حضور کہ نکاح ہو نہ ہو میں نکاح چھوڑ سکتا ہوں لیکن مدینے والے تیری دی ہوئی سنت نہیں چھوڑ سکتا ہو۔ یہ کہہ کے وقت زبان چلا ہے، اور اس کے بعد جب گیا ہے اللہ اکبر مہینے گزر گئے، گھر کی طرف نہیں پلٹا ہے۔ اتنے امیر باپ کا بیٹا تھا کہ لاکھوں کی جائیداد اس کے پاس تھی، کروڑوں کی سمپتی تھی، لیکن مصطفیٰ کی سنت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، باپ سے رشتہ توڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کے نکل جاتا ہے۔ سردیوں کا موسم آیا، ایک ہی جوڑی کپڑے ہیں انہی کو دھو کے پہن لیتا ہے۔ غیرتدار اور خوددار تھا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا تھا، کسی کے آگے جا کے دست سوال دراز نہیں کر سکتا تھا، ہر طرف گیا اپنی سردی خود ہی چھپاتا رہا۔ جب سردیاں زیادہ آئی ہے کسی نے کہہ دیا تیری ماں کی طبیعت خراب ہے، جیسے اتنا سنا ہے رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ اگر میری ماں بیمار نہ ہوتی تو میں کبھی بھی گھر نہیں جا سکتا تھا، میں تو صرف آپ کی سنت کے ساتھ جینا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کے گھر کی طرف چلا ہے، اس کے پاس کرائے کے لیے پیسے لگی ہے، آیا گاڑی کے پاس، اس کے مالک سے بات کی اور اسٹیشن جہاں پہ اترنا تھا پہنچا۔ جب وہاں پہنچا تو رات کا وقت تھا، آدھی رات گزر چکی تھی، کوہرے کا موسم تھا، ٹھنڈی ہوائیں تھی۔ جب اس کو سردی لگی، سردی برداشت نہ ہوئی، ایک ہی جوڑی کپڑے ہیں اسی میں سردی میں سمٹتا رہا۔ جب سوچا کہاں جائے، سامنے مسجد کا دروازہ موجود تھا، مسجد کے اندر گیا، جا کے بیٹھ گیا اندر، لیکن پھر بھی سردی نہیں تھم رہی ہے۔ جب سردی نہیں رکی ہے اس کے بعد یہ اٹھا ہے، جو مسجد کے اندر چٹائی تلی کی ہوا کرتی ہے، اس نے اس کو اٹھایا، بدن پہ لپیٹا، ایک کونے کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ اچانک مسجد کے دروازے پر ایک بڑی گاڑی آتی ہے، اس کا انجن وہی بند ہوا، گاڑی کی آواز تھمی، کھڑکی کھلی، ایک شخص گاڑی سے اترا، اترنے کے بعد مسجد میں آیا اور یوں آ کے تلاش کر رہا تھا جیسے کوئی کھوئی ہوئی چیز تلاش کر رہا ہو، جیسے کوئی گمشدہ چیز تلاش کر رہا ہو۔ اس طرح دیکھتے دیکھتے جب اس کو کچھ دکھائی نہ دیا، اس کے بعد وہ مسجد کے کونے میں گیا، اور جانے کے بعد اس نے مسجد کے کونے میں جا کے وہ دھیرے سے تلی ہٹائی ہے، تلی ہٹا کر کے جوان کا ہاتھ پکڑا ہے اور پکڑ کے کہا تھا تو ہی وہ جوان ہے جس کو مصطفیٰ نے اپنا محبوب کہہ کے پکارا ہے، جس کو اپنا حبیب کہہ کے پکارا ہے۔ جوان رونے لگ جاتا ہے، کہتا ہے کیا بات کہہ رہے ہو، میں سمجھا نہیں ہوں۔ تب اس نے کہا تھا بیٹے میں تو اپنے بستر پہ آرام سے سویا تھا، میں تو بڑے کمبل اوڑھ کے سویا تھا، میرے خواب میں مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے اٹھ جا، تو بستر میں لیٹا ہے، میرا بیٹا مسجد کے اندر سردی میں بیٹھا ہوا ہے، جا اپنے گھر لے کے آ جا، اسے گھر میں بستر بھی دے دے، اور میں کہتا ہوں کہ اس بیٹے کو بستر بھی تجھے دینا ہے، بیٹی کا رشتہ بھی تجھے دینا ہے۔ اتنا سنتا ہے، جوان کا ہاتھ پکڑا ہے، پکڑنے کے بعد گھر لایا ہے۔ جیسے صبح کا سویرا ہوا، جوان کہتا کہ جانے کی اجازت دو، جیسے اتنی بات کہی ہے جانے کی اجازت دو، تب بوڑھے نے کہا تھا اے بیٹے جانے کی بات نہ کر، میں نصیبوں والا ہوں جو تو میرا مہمان بنا ہے، میں قسمتوں والا ہوں جو تو میرا مہمان بنا ہے، میرے گھر کا پتہ تجھے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ اتنی بات جب کہی ہے جوان رونے لگ
जाता है। उस बूढ़े ने कहा था, बेटे बता तो सही कौन सी नेकी करके बैठा है जो नबी ने तुझे अपना कह के पुकारा है, कौन सा सवाब कमा के बैठा है जो मुस्तफा ने तुझे अपना कहा है। अल्लाह अकबर। जब पूरी कहानी बताई है जवान ने, उसकी आंखें बरसने लग जाती है, उसकी आंखें बरसती है। जवान कहता है, बेटी देने से पहले क्या जात नहीं पूछोगे? उसने कहा था, जात पूछने की जरूरत क्या है, वो किसी बेटी का रिश्ता उसका बाप किया करता है, किसी का रिश्ता बेटी का भाई किया करता है, किसी का रिश्ता गांव का प्रधान किया करता है, किसी बेटी का रिश्ता गांव का जिम्मेदार किया करता है। लेकिन मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी बेटी का रिश्ता मदीने के ताजदार ने कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुन्नते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अज़मते कुरान, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवानों, मुस्तफा की रजा के लिए दुनिया लड़ जाए तो लड़ जाओ, इसलिए कि जब किसी पे मुस्तफा मेहरबान होते हैं ना, तो फिर वो दुनिया में सबसे बड़े मुसीबों वाला हो। जिसे सरकार की तरफ से हिमायत मिल जाए, फिर कैसा कमजोर है वो। और किसी ने पूछा नहीं था, अली खैबर का दरवाजा कैसे उखाड़ दिया? मुस्कुरा के कहा था, मुझ में कोई कमाल नहीं, सारा कमाल मदीने वाले मुस्तफा। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल कर ले तो बख्शिश के लिए काफ़ी है, बख्शिश के लिए काफ़ी है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अपने रब की करनी है, और इबादत के बाद अपने वालिदैन की फरमाबरदारी और उनके साथ हुस्न सुलूक करना है। हम कितना हुस्न सुलूक करते हैं? हुस्न सुलूक किसे कहा जाता है? अगर माँ बाप किसी काम को प्यार से कहते हैं वो मान लेना, ये फरमाबरदारी नहीं है, हुस्न सुलूक इसका नाम नहीं है। अगर बाप कड़वे लहजे में भी कहे और वह बात तेरे दिल को चीरती चली जाए, उसे बर्दाश्त कर लेना, ये माँ बाप की फरमाबरदारी है। मीठी बातें तो सब बर्दाश्त कर लेते हैं, अगर कड़वी बर्दाश्त कर रहे हो तब फरमाबरदार हो। और जी हाँ, कड़वी बर्दाश्त करने के नतीजे, अगर बाप कहते सुना नहीं तूने इतनी रात को कहाँ था, तो कहता तुम्हें यही काम है, हिसाब ही लेते रहते हो। तो मेरे भाई नसीब वाले होते हैं जिनसे रातों में कोई पूछने वाला होता है कहाँ से आ रहा है। जी बेशक, बेशक। जिस दिन ये चले गए और तू आधी रात को आएगा, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा कि अब तब कहाँ था, तो खुदा की कसम तेरी आंखें रोएंगी उस दिन, और उस दिन एहसास होगा काश आज टोकने वाला बाप मौजूद होता, आज हिसाब लेने वाली माँ होती, तब तुझे पता चलेगा ये कितनी बड़ी दौलत है। आज ये कहते हैं ना कहाँ था अब तक, तो क्या तुम्हें क्या मतलब है, मैं कहीं भी था। अगला जुमला बहुत कड़वा जवान अपने माँ बाप को जवाब में जो कहा करते हैं अक्सर, बस वो बातें अक्सर हम लोग कहते बात बात में, तुमने हमारे लिए क्या किया पूरी जिंदगी में? तूने अगर 10,000 रुपये कमा ली तो उनसे पूछ रहा तुमने हमारे लिए क्या किया, और उन्होंने जिंदगी तेरे नाम कर दी, फिर भी पूछ रहा क्या किया। मेरे नबी कभी अपने चचा के आगे नहीं चले, और कभी कभी अगर चचा पीछे हो जाते थे, हुजूर फरमाते थे चचा मेरे पीछे न चला करो, इसलिए कि जब तुम पीछे चलते हो तो मुझे मेरे बाप अब्दुल्ला की याद आ जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चचा को नबी ने पीछे न चलने दिया, और आज बेटा बाप के आगे कूद के चल रहा है, शर्म नहीं आती? अल्लाह तौफीक दे, इनकी इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो, ये दुनिया में जन्नत है। अगर ये राजी हैं तो रब राजी है, ये नाराज हैं तो रब नाराज है। जी हक। ज़रा सी मकनियाँ बना ली, उस पर लिख देते हैं ये मेरी माँ की दुआ है, फटफटिया ले आता उस पर भी लिख देता माँ की दुआ है। सीधी सी बात है यार, ये सब माँ की दुआ है। ज़रा सच बता, अब्बा क्या तेरे लिए बद्दुआएं करके गया है? नहीं बताइए जी। माँ का हक बड़ा है लेकिन शान बाप की ज़्यादा है। जी बेशक, बेशक। ये समझ लीजिए, आज ऐसे ऐसे अशार पड़े जा रहे हैं कि मीठी तरह बाप का दुश्मन बनाया जा रहा है औलाद को, नाफरमान बनाया जा रहा है औलाद को बाप का। मैं कहता हूं हक मां का ज्यादा है लेकिन शान बाप की ज्यादा है। पूरे कुरान में भी कहीं भी रब ने मां की कसम याद नहीं फरमाई, लेकिन कुरान में बाप की कसम याद फरमाई और फरमाया ववालिदिम वमा वलद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बाप की शान है। खुदारा मेहरबानी करो, कोई भी चीज अल्लाह तुम्हें दे तो माँ ने तुम्हें पाला, बड़ी कुर्बानियां उसकी हमारे साथ है। मैं ये नहीं कहता कि माँ का हक नहीं है,
حق ماں کا زیادہ ہے، شان باپ کی بڑی ہے. یہ یاد رکھنا میری بات. ماں باپ کو نظر انداز مت کر دینا. جو بھی آتا مولانا ذرا اماں کی شان بیان کر دیو. کیوں؟ ابا سوتیلا تھا کیا؟ وہ یار ذرا سوچو تو صحیح. ماں تو گرمی میں اندر لیٹی رہی اور وہ اینٹ جو بوجھ اپنے کمر پہ اٹھا کے ڈھوتا رہا وہ کون تھا؟ جی جس نے اوور ٹائم ڈیوٹیاں کی تیرے لیے وہ کون تھا؟ بے شک بے شک. جو کئی دن تیرے قرض اتارنے کے لیے گھر نہ لوٹا وہ کون تھا؟ جس نے بارش کے موسم کو بارش نہ جانا اور موسم کوئی بھی ہو تیرے لیے کمانے نکلا، بتا وہ کون تھا؟ خدا کی قسم جواب یہی آئے گا. جو بارش میں بھی جاتا رہا وہ باپ تھا، جو بوجھ اٹھاتا رہا وہ باپ تھا، جو کئی دن گھر سے باہر رہا وہ باپ تھا، جو لوگوں کی گالیاں کھاتا رہا وہ باپ تھا، جو چلتے سورج کو سہتا رہا وہ باپ تھا، جو گرم دھوپ کے گرم لتھیڑوں کو سہتا رہا وہ باپ تھا. ہر تانے کو سہا جس نے وہ باپ تھا، ہر رسوائی کو سہا جس نے وہ باپ تھا، ہر درد کو سہا جس نے وہ باپ تھا. خون پسینہ ایک کر کے تیرے حلق سے لقمے بنا کے اتارا جس نے وہ باپ تھا. اور جس نے اپنی جوانی گھٹی میں ملا کے تجھے پلائی ہے وہ باپ تھا. اگر اتنی محنت سے باپ نے پالا ہے تو مکان پہ صرف ماں کی دعا نہ لکھ، گاڑی پہ صرف ماں کی دعا نہ لکھ، دروازے پہ اگر لکھے تو مسکرا کے لکھ دیا کر یہ صرف ماں کی دعا نہیں ہے بلکہ یہ میری ماں کی بھی دعا ہے، میرے باپ کی بھی دعا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت والدین، عظمت والدین، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان. مہربانی کرو، اللہ سلامت رکھے. ماں باپ کی عزت کر لو. ہاں ماں باپ کی قدر کر لو. یہ چلے گئے تو پھر تڑپتے رہ جاؤ گے. ابھی وجہ کیا ہے؟ کیوں احساس نہیں ہے؟ ایک تو ہماری قوم کے جوانوں کو جو سوسائٹی ملتی ہے وہ ایک نمبر کے لفنگوں کی. میں اتنا جانتا ہوں جتنے گھر پہ ٹھلوے جو چوراہوں پہ ملیں گے وہ نکمے ہوں گے. جو کام والا آدمی ہے وہ تو فری دکھائی دے ہی نہیں سکتا. اگر ذہن اچھا ہوگا تو پڑھائی میں ہوگا، محنتی ہوگا تو کام پہ ہوگا. جتنے نٹھلے ٹھلوے بگاڑے جتنے ملیں گے سب چوراہوں پہ کھڑے ملیں گے اور جیسے کو تیسے ہی ملا کرتا ہے. ہما جنس کو ندبہ ہم جنس پرواز. کووں میں جاتے ہیں اور کبوتر کبوتروں میں جایا کرتے ہیں. مہربانی کرو، سنگتیں اچھی کرو جوانوں. ہاں دوستیاں اچھے لوگوں سے کرو. فرمایا گیا بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. ہاں اللہ توفیق دے. اچھے دوست بنائیے، ماں باپ کی عزت کیجئے، ماں باپ کی قدر کیجئے. بس پتہ کچھ نہیں ہے کس کی کہاں سانسوں کی ڈوری ٹوٹے، کب یہ مالا بکھر جائے. مالا کے جو موتی بن کے ہمارے سینے میں چل رہے ہیں نا، یہ مالا ٹوٹے اور موتی بکھر جائیں، کچھ پتہ نہیں ہے. بس اتنا روتے ہنستے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے نبی سے یہی کہا کرو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. بس نبی کی اداؤں سے محبت کرو جوانوں، ان کے طریقے اپنا لو، ان کی سنتوں کو سینے سے لگاؤ. اور خدا کی قسم گھر میں بھی برکت ہوگی، کمائی میں بھی برکت ہوگی، صحت میں بھی برکت ہوگی. اور جب دنیا سے جاؤ گے تو پھر دیکھنا قبر مصطفیٰ کے جلووں سے نور علی نور ہو جائے گی. بس مولا کریم حاجی صاحب کی قبر پر اپنی رحمت و غفران کی بارشیں فرمائے. اور بڑے خوش نصیب تھے، 3 بیٹے انہوں نے حافظ قرآن چھوڑے ہیں پیچھے. اور باقی بیٹے بھی یقیناً باپ کے لیے ہاتھ اٹھانے والے ہی ہوں گے، ان کے لیے دعائیں کرنے والے ہی ہوں گے. سارے بیٹے باپ کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے. میرے نبی نے فرمایا کہ دفن ہونے والے کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے سمندر میں ڈوبنے والا آدمی، دریا میں ڈوبنے والا آدمی کیا کرتا ہے؟ ہاتھ مارا کرتا ہے نا کہ بچا لو، ایک تنکے کی تلاش میں ہوتا. فرمایا نبی نے جب دفن ہونے والا دفن ہوتا ہے پھر وہ بھی ہاتھ مارتا ہے. کیسے؟ یعنی امیدیں لگاتا ہے کاش کوئی میرے حق میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے. اور جب کوئی اس کا اپنا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو فرمایا گیا اس کی قبر میں احد پہاڑ کے برابر نور اتارا جاتا ہے. وہ پوچھتا ہے یہ نور کیسا؟ کہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں مبارک ہو، آج تیرے بیٹوں نے تیرے ایصال ثواب کی محفل منعقد کر رکھی ہے. آج تیرے دوست نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے ہیں تیرے لیے. اللہ اکبر. بس اللہ کریم ہم سب کو ایمان پر زندگی عطا فرمائے، اسلام پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر موت نصیب فرمائے. بس سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جوان ناراض ہو گئے، داڑھی کی بات کر لی تو ناراض ہو گئے، کیا بگاڑ لوگے؟ قبر میں پتہ چلے گا سچ کہہ کے گیا تھا کہ جھوٹ کہہ کے گیا تھا. ذرا کلمہ زور سے پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.